بفی، اس میں کسی چیز کا، کسی شے کا ذرا بھر بھی شک نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اس قرآن پاک میں وارد ہیں۔ میں جو آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، بیٹا ایک چیل لے کر آؤ، وہ ہم بھائی صاحب کی ٹانگ جو تھی وہ کمزور ہو گئی تھی۔ تو بات مجھے دیکھیں تو نوجوان طبقہ جب بچہ ماں باپ کے پاس ہوتا ہے تو باپ کی مرضی چلتی ہے، ماں کی مرضی چلتی ہے، لیکن ہمارے ہاں آپ حیران ہوں گے کہ ادھر آپ ہماری مسجد میں، یہ آپ کی اللہ کا گھر ہے، میں تو ایک لفظ خادم ہوتا ہے، یہ لفظ بہت تھوڑا سا بڑا ہے، میں تو معمولی سا ادنا تھا مسجد کا خادم ہوں، لیکن جب میں پڑھاتا ہوں تو یقین جانیے میرا اللہ گواہ ہے، ڈر لگتا ہے کہیں زیر زبر سے کمی ہو گئی تو میرا آخرت میں حال کیا ہوگا۔ اس لیے جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے، کبھی آپ کو ٹائم ملے، جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں، جو بچے پڑھ چکے ہیں آپ ان سے بھی قرآن پاک سن کر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ آپ کو قاف بڑے کی، چھوٹے کی، ہا بڑے کی، دو آنکھوں والی ہوتی نا، ایک ہا ہلکی ہے جس کا نام محمد ہے، جس کا نام محمد ہے۔ تا میں فرق کیا ہے؟ تا الف با تا تھا، اس تا میں فرق کیا ہے؟ اگر سب کا معنی ایک ہوتا تو خدا کے لیے آپ بتائیں اللہ کو لفظ تا، الف با تا اور تا اور تا دونوں میں کوئی فرق ہوتا کوئی؟ یہ اللہ نے ہر چیز کا فیصلہ جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ میں طاقت کے ہوتے ہوئے رونا آتا ہے، طاقت کے ہوتے ہوئے اگر میں نہیں اپنے بچوں کو صحیح پڑھاتا، صحیح قاری کے پاس نہیں پڑھاتا، واللہ یقین جانیے اللہ کے عذاب سے نہ میں بچ سکتا ہوں نہ آپ بچ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھائی ہمیشہ رحمتوں کا آپ پر نزول فرمائے، جو بھی کمی ہے جسمانی اللہ اسے دور فرمائے بھی۔ تو میرے بھائیوں، لازمی نہیں کہ مجھ سے ہی خدا را ایسا قاری ہو، پڑھانے والا جس کا تلفظ جو ہے وہ کم از کم صحیح ہو۔ اگر تلفظ صحیح نہیں ہوگا تو کام نہیں بنے گا۔ تو جو میرے بھائی بڑے ہیں، جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں، تو کم از کم جو وہ چیز پڑھ سکتے ہیں انہیں تو کم از کم صحیح کرنا چاہیے۔ ہر لمحہ میرا اللہ ہمیں بہت سمجھاتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، لیکن اب یہ حال دیکھ لیں کہ مسجد میں اذان آ چکی ہے۔ اب جب جماعت کا ٹائم ہوگا تو آپ لوگ نا پھرتی وائس دیکھیں گے، آئیں گے۔ یاد رکھیں جو لوگ دین کی فکر نہیں کرتے ہیں اللہ کو بھی ان کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، تو یہ میں نے ایک بات، ایک حدیث پاک یہ ذہن نشین فرما لی، اس کے بعد میں اعتکاف کے بارے بات عرض کروں گا۔ حدیث پاک ذہن نشین کر لیں، یہ امام بخاری نے تمام سیاستہ کی کتب میں یہ حدیث پاک مرقوم ہے، موجود ہے، جس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں، جو ہماری زبان پنجابی ہے یا اردو ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ نماز کے قریب کیوں نہیں آتے، نیکی کے قریب کیوں نہیں آتے؟ یہ ایک کسوٹی
جو اللہ کے نبی نے عطا فرمائی وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطہ جو ہے وہ پیدا اللہ فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بات کریں وہ بات اس کا اثر نہ ہو، اس کے دو ہی اثر ہیں، یا وہ غلط ہوگی تو یا وہ ایسی ہے نا بات۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، جب آدمی روتا ہے اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو حدیث پاک میں آتا ہے جب اس کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے اس کا وہ سیاہی کا نشان اللہ مٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، نہ اس کا ٹائم نیکی کے لیے ملتا ہے، پھر یہ ہوگا کہ جب مسجد میں آئے گا نا 2 منٹ حضرت صاحب زیادہ ہوں گے تو اس بھائی دا ببال بن جاتا ہے، میرے واسطے مصیبت پہ گئی ہے کہ 1 منٹ بعد میں مسیطے کیوں بیٹھ گیا۔ تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومن کے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ اب سمجھ آئی بات؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو یہ میرے بھائیوں حتیٰ کہ پھر وہ نقطہ، باہر کون بات کر رہا ہے ابھی؟ آپ بھی خاموش کرائیں، اللہ آپ پر رحمت نزول فرمائے۔ جو باہر بات کر رہے ہیں وہ ان کو شرم آنی چاہیے، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں، یا مجھے خاموش کرا دیں، میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ نقطہ، توجہ کے ساتھ، اللہ آپ کی زندگی کروڑوں سال کرے، یہ حدیث پاک ذہن نشین فرمائیں۔ پھر گناہ سے بچنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ نقطہ جو ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے، وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا وہ نقطہ پھیل کر اس کے دل کو حضرات گرامی سمیٹ لیتا ہے، اس کے آگے پھر نیکی کا کوئی مرتبہ رہتا ہی نہیں ہے، نیکی کا کوئی مرتبہ۔ اب یہ میں نے حدیث پاک پڑھی، ہم قرآن کا حوالہ لیتے ہیں، قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل ران، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے پھر جب وہ زنگال، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ یار یہ کیسی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے شراب حرام ہے، قرآن کہتا ہے شراب، اونچا بولیں، شراب کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے شراب حرام ہے، قرآن فرماتا ہے شراب حرام ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ اگر اسے کھاؤ گے تم کیا کھاؤ گے بھی؟ حرام کھاؤ گے۔ اور سود کا وہ تو اپنے مقام پر ہے، اور سور جو ہے سود نہیں، کیا بولا میں نے؟ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، تمام جو جانور ہیں ان کی جلد رنگنے سے وہ پاکیزہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کی پاک نہیں ہوتی۔ وہ آدمی جو وہ پیتا ہے اس میں اور سور میں کوئی فرق نہیں۔ اس کو اگر شراب کا نام لو خوش ہوتا ہے، سور کا نام لیا جائے اس کے منہ پر پھپھیڑیاں پڑ جاتی ہیں۔ حالانکہ قرآن کی روح سے، حدیث پاک کی روح سے نہ اس میں فرق ہے نہ اس میں فرق ہے۔ تو میرے بھائیوں، موضوع میرا غزوہ بدر کا شروع ہے، تو
تو اب تھوڑی سی فطرانے اپنا بات کر لوں میں اعتکاف کے بارے میں۔ تو آپ میں سے نوجوانوں میں